الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. صلوات علیہ. آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. آ جائیے ادھر آ جائیے. ہم اس 8ویں تقریر میں آج کے دن ہمیشہ کچھ دیر اس کو اور اونچا کر سکتے ہیں. مجھے بار بار جھکنا پڑ رہا ہے. بس ٹھیک ہے. گر جائے گا کیا؟ دیکھ لو ذرا پیچھے ہٹاؤ. بس ٹھیک ہے. یہ نکل گیا یہاں سے. کچھ گیا یہاں سے. ہم ٹھیک ہے کچھ دیر مدرسہ نازمیہ کا ذکر کرتے ہیں. آج کی تاریخ ہمیشہ اور 2-4 منٹ. ظاہر ہے کہ ادارہ عالمی پیمانے پر ایک اعتبار سے اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی محمد عباس صاحب اللہ مقامہ نے جب علماء لکھنؤ نے مل کر مدرسہ سلطانی بنایا تھا، سعادت علی خاں اللہ مقامہ کے مقبرے میں شروع ہوا. 24 گھنٹے وہاں رہنے کی ذمہ داری اور درس کی تدریس کی ذمہ داری سرکار مفتی محمد عباس صاحب نے لی اور علماء بھی پڑھاتے تھے. دوسرا گاہے کمرا مدرسہ سلطانی کیا مجھے ایسا پورا یاد نہیں، لیکن اس میں ان کے اشعار تاریخی ہیں. ان میں ایک نظم بھی لکھی انہوں نے، ترغیب. اور جو حضرات خانواد حضرت غفران آپ سے جا رہے تھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ مدرسہ بنے، تو مفتی صاحب خود نہیں گئے تھے. انہوں نے اپنا اشعار کا ایک رسالہ ترغیب نام سے کہ آمادہ کرنا بھیج دیا تھا. وہ مدرسہ کچھ عرصے کے بعد بند ہو گیا، مگر مفتی صاحب قبلہ کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چلتا پھرتا خود مدرسہ تھے. جہاں جاتے تھے وہاں ایک مدرسہ کھل جاتا تھا. اور اس کی میرے پاس اپنی زندگی میں جہاں جہاں میں گیا ہوں گواہیاں ہیں. اس کے لیے تاریخ سے مجھے نکال کے کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود ایک تاریخ ہوں. صلوات پڑھے مولانا. پٹنے میں ہم گئے تھے بہت پہلے، غالباً 1957 کی بات، 19. وہاں نواب سجاد علی خان نے مجھے لے جا کے وہ جگہ دکھائی. وہاں کے نواب تھے. انہوں نے جو میں کہہ رہا ہوں پٹنے والے بھی اس بات کی گواہی دیں گے. جو وہاں اس وقت مدرسہ ہے وہی امام باڑہ ہے، بہت بڑا گلزار باغ والا. اس کے متولی محتمم بانی انہی کا گھرانہ نواب سجاد علی خان. وہاں مدرسہ الواعظین کے جلسے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. وہ مجھے اٹھا لے گئے، چلیے میرے ساتھ چلیے. اندر گھر میں لے گئے. لے جا کر انہوں نے ایک جگہ حجرہ دکھایا جس پر پتھر لگا ہوا تھا کہ جناب مفتی صاحب قبلہ یہاں کس وقت آئے تھے اور کیا آئے. تاریخ مثل تاریخ پتھر پر لکھی. وہاں مدرسہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ مدرسہ جو وہاں مدرسہ سلیمانی ہے، یہ سرکار نبی ملت کے شاگرد جو یہاں پڑھتے تھے. مگر یہ بات کی ہے. جو مدرسہ سلطانی کھلا اور بند ہو گیا، درس کا سلسلہ مفتی صاحب سے جاری رہا. جب کھلا مدرسہ سلطانی اس کو 180 سال ہو رہے ہیں، مگر مفتی صاحب کے درسیات کا سلسلہ پوری نیابت اور جانشینی کے ساتھ سرکار نبی ملت کے حوالے ہوا. یہاں کے علماء نے سب نے مل کر. یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، تحریری شکل میں میرے پاس ہے کہ اس وقت کے یہ دو نام آیت اللہ المرحوم مولانا سید ابو الحسن صاحب قبلہ
عرف مولانا ابو صاحب قبلہ، بہت بڑی شخصیت. ہمارے جو علماء ہیں خاندان ہے، خانواد کٹرا، جناب سید واقر صاحب قبلہ، سب انہی کے خاندان، انہی کے اولاد میں. وہ اور دوسرے یہاں بہت بڑے ایک اور مولانا ابو الحسن صاحب بچن صاحب کہلاتے ہیں، ان کا بھی خاندان ہے. ان سب نے مل کر نجم الملت سے ضد کی مفتی صاحب کے انتقال کے بعد، کیونکہ یہ تحریر سرکار نجم الملت کی میرے پاس ہے، کہ میں نے ان کی انتقال کے بعد مایوس ہو کر لکھنؤ سے یا امروہہ واپس یا حیدرآباد جانے کا ارادہ کیا. مولانا ابو صاحب قبلہ تشریف لائے، انہوں نے کہا نہیں، آپ ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کے جانے سے یہ علمی ڈیوڑھی ویران ہو جائے گی. اس کا مقصد علمی درسی سلسلہ جاری تھا. ان کا آپ مجھے 2-3 دن کا موقع دیں. پھر وہ آئے یہاں، نواب عباس علی خان صاحب سے بات کی، وہ ان کے بہت چاہنے والے تھے. یہ سامنے جو آپ دیوار پھاٹک دیکھ رہے ہیں، وہاں 4 کمرے انہوں نے دے دیے کہ یہاں طلبہ پڑھیں گے، ایک میں رہیں گے، ایک میں پڑھیں گے، ایک میں اس طرح. اور یہ بیت الصلاۃ کے طور پہ کمرہ استعمال کیا جانے لگا. ایک دو رہنے سہنے کے لیے، ایک میں درسیات. یہ شروعات تھی آگے. پھر یہ شروعات جو ہوئی، اس کو 132 سال ہو رہے ہیں، 132 سال. اور وہ جو ہے مدرسہ سلطانی، وہ درسیات کا سلسلہ جاری رہا. آگے بڑھ کر ذرا مولانا ابو صاحب قبلہ کے ذریعے سے اس کے 2 حصے ہوئے. ایک میں ان کی تحریک نجم الملت سے تھی کہ نہیں، یہ آپ جاری رکھے، اور ایک جو حسین آباد کا مدرسہ ہے، اس کو آگے بڑھایا گیا آہستہ آہستہ. یہ سلطان المدارس کی شکل میں، جامعہ سلطانیہ کی شکل میں. تو میں یہ کہوں گا وہ جو 180 سال پہلے کا مدرسہ تھا، وہ آگے جا کے 2 شاخوں میں تقسیم ہوا. ایک نازمیہ کہلایا، اس کے 4-5 سال کے بعد سلطانیہ بنا تو سلطانیہ کہلایا. اور ان دونوں درسگاہوں سے غیر منقسم ہندوستان کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں مدرسے قائم ہوئے. یہ سب منارہ نور تھے، جس کی روشنی میں ساری امت ہماری آج علم سے فیضیاب ہو رہی ہے. صلوات بھیجیں مولانا. اس کی دلیل اور مزید دیتا ہوں کہ جب یہ مدرسہ 132 سال پہلے قائم ہوا تو اس کی پہلی جماعت جو تھی، اس کے اندر مولانا فخر الدین صاحب چندن پٹی. اس وقت چندن پٹی سے لکھنؤ آنا، آپ اگر یہاں سے اس وقت جانا چاہیں پیدل عراق، تو سمجھ لیے ایسا ہی ہوگا. کیونکہ میں اس تاریخ کو بیان کروں، بڑا وقت صرف ہوگا. جو پل بنے ہوئے ہیں آج، گھاگرا اور گنگا اور سب پر، یہ نہیں تھے. جو ٹرینیں چلتی ہیں نہیں تھیں. کہیں آپ فنس سے جاتے، کہیں گھوڑے پر جاتے، کہیں کشتی سے جاتے، کہیں پیدل جاتے، تب آپ پہنچتے پٹنے، مظفر پور، چندن پٹی. تو پہلی جماعت میں کون ہے؟ مولانا فخر الدین صاحب، ان کے ساتھ کے ایک اور مولانا فرمان علی صاحب، مولانا سید صفت حسن صاحب قبلہ. یہ بعد میں اس پہلی جماعت میں شریک ہوئے. خیال کیے اس وقت ان کا آنا، پڑھنا اور جگہ جگہ پڑھانا. امروہے میں مدرسہ قائم ہوا، اشرف المدارس، بعد میں اس کے اور نام ہوئے، جس کو وہاں کی بہت بڑی علمی شخصیت تھی، سمدھی بھی تھے ہمارے سرکار نبی الملت کے، وہ حاجی مرتضیٰ حسین صاحب. ان کے اخلاق موجود ہیں. ان کے بیٹوں میں مولانا یوسف حسین صاحب قبلہ تھے، آیت اللہ المرحوم مولانا سید یوسف حسین صاحب، جو ہمدرس تھے نوگاوے کے ہمارے مولانا، جن کے بیٹے شبیر حسن صاحب میرے ساتھی رہے، مولانا صفت نبی صاحب قبلہ، وہ اور مولانا یوسف حسین صاحب دونوں ہمدرس تھے. اشرف المدارس میں سب سے پہلی جماعت کے اندر مدرس جو پڑھنے والے تھے، ان میں خود حاجی مرتضیٰ حسین صاحب بھی تھے، جن کا نام بعد میں اتنا مشہور ہوا کہ ایک آفتاب علم کہلانے لگے. ان کے لیے اس اشرف المدارس میں مدرس کون تھے اس مدرسے کے سب سے پہلے؟ اسی مدرسے کے مولانا فرمان علی صاحب، پھر مولانا محمد ہارون صاحب. میں نام لوں، تاریخ بیان کروں، بڑا وقت. امروہے کی ابتدائی تعلیمی زندگی کی ابتدا جو ہے، وہاں پر بھی آپ کو نجم الملت اور ان کے شاگردوں کے نام نظر آئیں گے. وہیں سے نوگاواں، وہیں سے امروہہ، یہ سب دینی تعلیم اور جدید تعلیم میں بھی. آج شیعہ کالج لکھنؤ،
جہاں مدتوں سے یہ میرے بھائی ماشاءاللہ 8 سال سے تو ریاضی کے درجات مجانن فری مفت پڑھا رہے ہیں اپنے طور جا کر. علم کا شوق ہے, لاکھوں روپے کی تنخواہوں پر ٹھوکر لگا کے مفت پڑھا رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں. ہمیں مولانا تشریف فرما مجتبیٰ صاحب قبلہ ساری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں, یہ سب ان کے شاگرد دنیا بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میرے شاگرد ہیں, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. میں نے یوں ہی کہہ دیا, کہنا نہیں چاہیے تھا, کہہ دیا. کیونکہ اس مدرسے کے سابقین کے نام لوں تو آپ کو حیرت ہوگی. ساری دنیا میں ان کے علوم. آج ترجمہ قرآن کریم کس گھر میں نہیں ہے؟ مولانا فرمان علی صاحب کا, مولانا مقبول احمد صاحب کا ترجمہ قرآن مجید وہ کیا ہے؟ سرکار نبی ملت کی تصدیق سے ہے. مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ قرآن مجید کون ہے؟ 13 سال یہاں پڑھے, یہاں کا نمک کھایا, دال چپاتی کھائی. مشہور ہے نازمیہ مدرسے کی دال. اتفاق سے جب ان کی انتقال ہوا تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا, رستے میں ان کا جلوس جنازہ جلوس میت جا رہا تھا, مفتی جعفر حسین صاحب. اور جب میں فلائٹ سے کراچی پہنچ گیا تو وہاں میں نے اس دن کے اخبارات پڑھے. ہر اخبار میں صدر مملکت اس پاکستان یا ان کے اور ان سب کی طرف سے تعزیت ناموں یہ لکھا ہوا تھا, میرے پاس ہے کٹنگز. مفتی جعفر حسین ہندوستان کی مشہور دینی درسگاہ جامع نازمیہ میں 13 سال پڑھے ہیں, جو ان کے قلم سے. اسی طرح اور نہ جانے کتنے نام میں آپ سے انہوں نے یاد دلایا. 2 گورنر, جناب سید سبط رضی صاحب اور جناب سید احمد مظلوم صاحب, دونوں یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور نہ جانے کتنے نام میں آپ کے سامنے. علامہ رشید ترابی پاکستان بڑا نام ہے, ان کے بیٹے عقیل ترابی نے مجھے ان کی ایک عرفیت بتائی تھی, یہ عرفیت تلاش کیجئے, یہ آپ کے یہاں پڑھ چکے ہیں نازمیہ میں. حافظ کے بعد حسین صاحب قبلہ یہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے, یہ تخت ان کے پڑھانے کا ہے. مولانا عادل اختر صاحب قبلہ یہاں کے پڑھے ہوئے, مولانا ظفر حسن صاحب یہاں کے پڑھے ہوئے. میں کس کس کا نام لوں آپ سے؟ جناب مفتی اعظم, ان کے بڑے بھائی جناب مفتی صاحب قبلہ محمد علی صاحب, جن کے بیٹے جناب سید طیب آغا جزائری صاحب. نام رہ جائیں گے, میں کس کس کا نام لوں؟ اگر عہد جدید کے اپنے ساتھیوں کے نام لوں, ارے یہاں بڑا وقت گزارا ہے ہم لوگوں نے. اس درجے سے, اس آخری درجے جو ابتدائی درجہ ہے وہاں سے لے کے جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر تخت رہتا تھا, یہاں پر جناب مفتی صاحب قبلہ پڑھاتے تھے. آخری درجہ یہاں, پہلا درجہ وہاں, وہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے ساتھی مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ. اس درجے سے لے کے اور یہاں تک کہ ہمارے ساتھی مولانا کلب صادق صاحب قبلہ, یہاں تک, یہاں بیٹھ کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. مدرسین پڑھا رہے ہیں, ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. سابقین سے اس وقت تک بڑے نام ہیں. جتنے ترجمے قرآن کریم کے آپ کے پاس ہیں اس وقت اردو میں, سب اسی مدرسے کے لوگوں کے کیے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. میں شاگرد ہوں علامہ سے آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا, جنہوں نے مجھ سے خود تنہائی میں, سیکرٹری بھی تھا, لکھتا تھا, پڑھتا, مجھ سے خود فرمایا انہوں نے یہاں کے معاملات میں بہت کچھ, کہ تمہارے پردادا نجم ملت جب آئے تو ہم ان کے استقبال کو باہر تک گئے. وہ یہاں مسرور ویزین کھولنا چاہتے تھے, کیوں نہیں کھولا؟ یہ شیعہ پی جی کالج, امام المدارس انٹر کالج امروہہ, کہاں کہاں کے مدرسے, یہ سلیمانیہ مدرسہ پٹنہ, بہت سے نام لیتا میں آپ سے, اس طرف خیرپور, باولپور, کہاں کہاں کے نام. یہاں تک کہ میں کہوں گا یہ آپ پتھر پڑھ لیجیے گا, ان پتھروں پر جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں انہی لوگوں میں سے بہت سے نے مدد کر کے سر سید احمد خان کی علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے مدد کی. پہلے یہاں بنوایا, بعد میں وہاں مدد کی نجم ملت کے کہنے پر. سر سید نے اس کو لکھا, ان کے آثار میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کالج کے بنانے کے لیے مجھے کفر کے فتوے دیے جا رہے تھے, اس وقت ایک شخصیت تھی جس نے میری تائید کی, اور وہ مولانا سید نجم الحسن.
آج علی گڑھ یونیورسٹی کے لاکھوں ہزاروں طلباء جہاں جہاں ہیں ان کے علم میں شرکت ہے سرکار نظم الملت کی اس مدرسے کی. اس کی تصدیق میرے دوست عزیز مرحوم مولانا کلب صادق صاحب کے قلم سے میرے پاس ہے. یہاں ہمارے ساتھی ہیں مولانا مرزا احمد خطیب اکبر، مولانا مرزا احمد اوتھر صاحب اللہ. یہ اس جدید دور میں بہرحال جتنے ترجمے ہیں نہج البلاغہ اور مختلف ادارے، بہت بڑی خدمت اس لکھنؤ سے ہوئی. اب بے پناہ ماشاءاللہ بہت سے ہمارے ادارے کھل چکے ہیں. ہاں یہ دقت ضرور ہے، بہت اشارتاً ایک بات کہوں گا، وہ لوگ کہ جو ترویج علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام پر متفق نہیں ہیں، وہ اپنے تمام تعلیمات کے فروغ کے باوجود اپنے مرکز کو فراموش نہیں کرتے. میں اشارتاً کہوں گا بات. اور وہ جو ترویج علوم اہل بیت میں ہمہ وقت مصروف ہیں وہ اپنے مرکز سے دور ہیں. یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے. سب کرو، اپنی جڑ، اپنی اصل، اپنی بنیاد کو مضبوط رکھو گے، ہر ایک تمہارے سامنے سر جھکائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، بہت لوگوں کا تان و طنز جھیلنا پڑا. ہم ایک بہت اچھے صحافی تھے، صحافی وہ فطری طور پر نہیں تھے، شوق ہوا کہ میں اس راستے پر خدمت ملت کروں. جناب وقار رضوی صاحب اودھ نامہ شوق میں نکالا، پیسہ کمانے کے لیے نہیں. لکھنؤ کے جن اخبارات کو سب کے نام نہیں لے سکتا، میں جن کو بہت پسند کرتا ہوں، صحافت لکھنؤ، آگ اخبار، ہمارا یہ اودھ نامہ. یاد رکھنا کہ رپورٹنگ امام حسین کو سامنے رکھ کے کرنا بہت مشکل کام ہے. اپنے اپنے محبوب کردار کو سامنے رکھ کے بات کرنا اور بات ہے، اور امام حسین کی محبوبیت میں رعایت کرنا اور بات ہے. صلوات پڑھیں محمد عباس. ہم کو اس ممبر پر 53واں سال ہے. اپنی بات کہنا اچھا نہیں لگتا، کہاں کہاں کے اسٹے چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھتے ہیں. صرف یہی نہیں، یہ تو محرم ہے، محرم کے بعد کی بھی، لیکن وہ عزاداری میں رکھنا پڑ رہا تھا، اس کو ٹھیک کرنا تھا، وہ کیا. فخر سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ اس کو ٹھیک کیا. 23 سال ہو گئے، 24 سال ہو گئے. 24 سال پہلے کیا حالات ہوتے تھے. ہم اپنے آپ کچھ کرنے میں ایک الگ بات ہے. یہ بیٹھے ہوئے سامنے چہرے پر نظر پڑ گئی، حسن مہدی، جبو میاں، آفت تھے، آگ تھے، شعلہ تھے. یہ کتنے مواقع ایسے ہوتے تھے کہ جہاں یہ کیا کر گزریں گے ان کو ہم روک لیتے تھے. کیوں بھائی؟ یہاں کے ایڈمنسٹریشن والے ان کی تلاش میں گھومتے تھے، میاں مل جائیں، کیونکہ حق کے لیے لڑتا تھا یہ شخص. یہ بیٹھے میں حسن فراز صاحب ہر موقع پر ساتھ. تب میں کس کس کا اس پر چہرے پر نظر پڑ جائے بات کروں. آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کون کس نے کہاں نہیں خدمت انجام دی لکھنؤ. بس عزیزان گرامی، ایک صلوات محمد والے محمد. لکھنؤ سے باہر کی دنیا کو یہ میرا میسج ہے، پیغام ہے. وقت آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. یہ نہ سمجھے کوئی کہ لکھنؤ اپنی علمی حیثیت سے، فروغ علوم اہل بیت کی حیثیت سے کبھی کمزور ہوگا، ہرگز کمزور نہیں ہوگا. لیکن لکھنؤ کے علمی میدان کے سر کے اوپر اگر سایہ ہے تو ذکر امام حسین کا سایہ ہے. جب تک یہ ذکر باقی ہے انشاءاللہ اس شہر کی، اس
جگہ کی بھی جو اہمیت ہے علوم اہل بیت میں باقی رہی. کہیں بھی آج ہیں، کہیں بھی ہیں، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس مدرسے یا سلطان و مدارس کے شاگرد نظر آئیں گے. آپ کہیں بھی ہوں علمی میدان میں، اور خطابت کی دنیا میں بڑے بڑے خطیب آئیں گے اور چلے جائیں گے، سب ان کی شاگردی میں نظر آئیں گے. دوستو اور عزیزو، آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں. ایک اور صلوات محمد والے. کوئی کمی نہ رہ جائے. جب میں بیماری کی حالت میں ہاسپٹل میں تھا، ابھی 4 مہینے پہلے 25 دن ICU میں رہا. پورا میرا خاندان، جو جاننے والے، پوری دنیا میں دعائیں، اجتماعی طور پر دعائیں ہو رہی تھیں. یہ کیمرے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے اب کس حالت میں ہوں اور اس وقت کس حالت میں تھا. کل بھی مجھ سے کوئی الہ آباد سے ڈاکٹر جعفر رضا صاحب کا میسج، کل ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کیسے تھے، یہ کیا دیکھا. ساری دنیا سے میرے ٹیلی فون، میرے موبائل سب ان بچوں نے ضبط کر لیے تھے ہمارے. میں اپنے بچے کہہ رہا ہوں، لیکن ماشاء اللہ علماء اجلہ علماء سب لوگوں نے ضبط کر لیے تھے میرے موبائل کے، میں دیکھنے نہ پاؤں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہاسپٹل سے گھر آ گیا، 1 مہینے تک مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی. 12 جون 13 جون تک مجھے کچھ خبر نہیں تھی دنیا کی. اس کے بعد معلوم ہونا شروع ہوا. تو اسی بات سے متعلق میں آپ سے کہوں گا. یہ ہم بعد میں کہیں گے. مولا ابو الفضل عباس، ہم نے اپنے بستر بیماری کو یوں کہوں بستر مرگ پر جو ہاتھ دیکھا، جو آپ سب تک پہنچا ہوا ہے میرا خواب، ہر طرف سے آنے والی بلاؤں کو رد کر رہا ہے، اور آواز آ رہی، ہاتھ ابو الفضل عباس کا ہاتھ، یہ ہاتھ ابو الفضل عباس کا ہاتھ. میں نے اپنے بچوں سے اس عالم میں ہمارے بچے بہت مایوس تھے ہماری طرف سے. کوئی گھر پر آ نہیں سکتا، ہم کہیں جا نہیں سکتے، حالات ایسے تو صاحب سب جانتے. طے کیا گیا کہ مجھے ایرا لے جایا جائے. جگہ جگہ ہمیں کرسی بٹھال کے اٹھا کے لے جایا گیا، اور پھر وہاں ہم شکر گزار ہیں سونو میاں کے، جنہوں نے ایرا میڈیکل کالج میں بہت خاص انتظامات کر کے کوشش کی. وہاں کا پورا میڈیکل اسٹاف، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف فوراً. رات کو 12 بجے 1 بجے رات کو اچانک، چونکہ بہت کم نیند آتی تھی، اکیلا 25 دن میرے خاندان، گھر، جاننے والوں کوئی نہیں تھا میرے پاس. وہاں کے اسٹاف کے لوگ آتے تھے، ان میں سے کوئی آ کے، آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، ہم یہ سب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو کے جائیں، مجلسیں پڑھیں. تو میں ان کا دل رکھنے کے لیے کہتا تھا، انشاءاللہ جاؤں گا، مدرسے میں اشرا پڑھوں گا، اور 8 تاریخ کو جنگ خیبر پڑھوں گا. وہ خوش ہو کر دعائیں دے کے جاتے تھے. نام لیجئے، فرید میاں، ایک تو ریحان، دوسرے بہت جو یہاں رہتے ہیں. بہرحال
سب آتے تھے اور سب خوش ہوتے تھے، جن سے میں وعدہ کرتا تھا وہ بہت خوش. بچیاں آتی تھیں، ڈاکٹر ہیں وہاں، وہ نام کس کس کے لوگ چپکے سے کہتی تھیں ہم بھی وہی ہیں جو آپ ہیں. کوئی کسی بہانے سے آ جاتی تھیں، وہ وائبریٹر کہلاتا ہے، اس سے میں نام لے لیتا، مجھے کچھ نام یاد ہیں، پھر اس یاد ان کے ساتھ 3-4 ہیں، یہ سب آئی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے. رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے کھڑے ہوئے 2-3 آدمی، کون ہیں آپ؟ جی سلام، یہ ہمارے برادران اسلام میں سے ہیں، آپ کو دیکھنے کے اشتیاق. ان مجالس کا طفیل سب جو آئے وہ یہاں مدرسے کی ان مجلسوں کو یاد کرتا تھا. اس لیے کہ اس وقت ہم اتنے مجمع میں ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سڑک بند ہو جاتی انشاءاللہ. نہیں، ہم نے کل بات کہی ہے، پہلے یہ اتنے کیمرے دنیا تک آپ کی آواز نہیں پہنچاتے تھے. تم نے اس مجمع کو محدود کیا مگر آواز کو کہاں تک پہنچوا دیا؟ یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ. عزاداری کا معجزہ یہ ہے کہ نادیہ مدرسے کے ہال سے باہر بڑی گیٹ تک جو مجمع ہوتا تھا وہ سمٹ کے یہاں آ گیا، لیکن میری آواز پھیل کر ساری دنیا تک جا رہی ہے. اس وقت لکھنؤ کے اخبارات لکھیں یا نہ لکھیں، یہ کیمرے تو پوری دنیا تک آواز پہنچا رہے ہیں. کئی لاکھ نہیں، کئی کروڑ انسانوں تک یہ آواز آ رہی ہے. یا حسین کا یہ معجزہ ہے. اور ایک معجزہ یا علی کا بھی بیان کروں گا، مگر آخر میں ایک صلوات بھیجے محمد والے. میں بغیر کسی تمہید کے کہوں، 40 دن تک سب نے کوشش کی تھی کہ فتح کا صحرا ان کے ساتھ ہو جائے، مگر 40 دن تک کئی ہزار لوگ وہ کام نہ کر سکے جو ایک دن میں چند لمحوں میں ایک شخصیت نے کر دکھایا. پڑھو صلوات مل کر محمد والے. پڑھیے صلوات، پڑھیے اس بلند آواز. ابھی حضرات یہاں پڑھ لیتے سرنیا بنگال میں نے ان کو سنا، ماشاء اللہ سے ساری دنیا میں ان کا نام. یہ بیٹھے ہمارے سامنے جناب، ساری دنیا میں ماشاء اللہ ان کا کلام. زمانے گزر گئے، ان کو سب خدمت کرتے ہیں. یہ سب بھائی بچے صاحب بیٹھے ہمارے مورخ صاحب، یہ ہمارے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بھتیجے. ہمارا ایک اور بھتیجا وہاں جا کے پرنسپل ہو گیا ہے اس وقت ماشاء اللہ. پورے ہندوستان کی اکثر تعلیم گاہوں میں پرنسپل حضرات یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. میں ہمارے بڑے بھائی حامد صاحب کا بیٹا ماشاء اللہ یہیں کے پڑھے ہوئے. دوسرے مولانا افضال صاحب میرٹھ میں پرنسپل ہیں. یہ سب حضرات ماشاء اللہ یہاں یہ پرنسپل صاحب نے یہاں نازمیہ کے بیٹھے. تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری جلد 2، حسن فراز صاحب جلد 2 باب 143 حدیث نمبر 201 ابھی لکھ کے لایا ہوں. ابھی آنے سے پہلے گھر پر بھی خالی نہیں بیٹھتا ہوں، آپ کو کچھ بتانا ہے، سنانا ہے. جی ہاں، کل آپ کہہ دیں گے کیا پڑھ کے گئے. اچھا آپ نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے.
میں ان کے لیے وہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہ بھی تو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں. جو آپ کہیں گے ویسا سنیں گے. یہ نہیں کہتے. دیکھیے یہ قریب کے لیے، وہ دور کے لیے. صلوات محمد علیہ وسلم. اور کیا، جو قریبی ہوگا یہ، جو دور والا ہوگا وہ. تو صاحب میں اس کو کہوں آپ سے، انہوں نے کیا لکھا؟ النبی یقول یوم خیبر. الگ الگ الفاظ میں، بہت کتابوں میں بہت کچھ میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے، تفاسیر میں بھی، روایات میں بھی، احادیث کی کتابوں میں. اس میں ایک خالی ہمارے حضور نے فرمایا خیبر کے لیے لأعطین الرایۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. اتنی حدیث وہاں کی ہے، اور بھی حدیثیں وہاں ہیں بہت سی، میں ایک پڑھ رہا ہوں. میں کل، اس میں غدن کی لفظ نہیں ہے، لأعطین الرایہ، میں علم ضرور دوں گا. یہ لأعطین، یہ ضرور کی بات کیا تھی مولانا؟ یہ لأعطین تاکید کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ضرور یہ علم میں دوں گا. یہ اتنی تاکید سے رسول فرما رہے ہیں. اس کا مقصد یہ کہ تم کسی شک میں نہ رہنا. نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ لأعطین الرایۃ رجلا، ضرور ضرور یہ میں علم دوں گا، مگر کسی. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تعجب میں ہوں. ہمارا رجل کا مطلب جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ رجل، صلوات محمد علیہ وسلم. ضرور علم دوں گا اس کو جو رجل ہے. یہ تاکید علم پر نہیں ہے، تاکید رجل پر ہے. پہچان لینا کہ یہ کون ہے اور کون رہے گا. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر. یہ دونوں ہاتھوں پر فتح کرنے کی بات کیا؟ آئیے آگے بیان کریں گے. پھر اس کا لکھا گیا کہ بہت سے لوگ یرجو ان یعطا، وہ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کو ملے گا. فقال، اب میں یہاں کی بات بعد میں کہوں گا، بس یہ بات یہیں پر ختم. آئیے 40 دن نکل گئے. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جنگیں بدر، احد، خیبر، خندق کب تک پڑھیے گا؟ تو میں ان کو ہمیشہ ایک جواب دیتا ہوں. ایسے تمام لوگ جو جہاں جہاں اس بات کو سنیں اور وہ کہیں یہ بھائی جنگ، تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں جو علی کی جنگ سے ڈرتے ہوں وہ نہ سنیں. پڑھو صلوات محمد علیہ وسلم. آج کا دن ہمارا وقت زیادہ رہتا ہے، سب کو معلوم ہے، اس حساب سے بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ 40 دن نکل گئے. اب اس کو انہوں نے، امام رازی نے ایک آیت کی تفسیر میں جہاں انما ولیکم ہے، اس کے تائید میں ایک دوسری آیت کو لکھتے ہیں. سب میں کہاں تک بیان کروں؟ یہ سب میں صحیح بخاری کے اندر رسول کی انگلیوں کا کیا معجزہ تھا فلاں. آئیے اس میں نے ایک جملہ خالی اس لیے کہ تاکہ میں ربط کے لیے آپ سے بات کہہ لوں. کل میں یہ علم اس کو دوں گا، واللہ لأعطین الرایۃ غدا، کل میں یہ علم دوں گا، ضرور دوں گا. رجلاً، جو مرد ہوگا، کراراً، پے در پے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو فتح دے گا. یحب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو دوست رکھے گا. یحب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو دوست رکھیں گے. یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو فتح دے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. یہی جو میں نے پرچہ نکالا تھا، اس پر لکھا ہوا ہے امام بخاری کی طرف سے.
ساری رات لوگ اس تمنا میں رہے، کل 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 کیا ہوگا، سب بے کل ہیں، کل کی لفظ سن کر سب بے کل۔ صبح ہوئی، اب آئیے میرے ساتھ، صبح ہوئی، مجمع سامنے کھڑا ہے، رسول تشریف لائے، مجمع دیکھ رہا ہے، تاریخوں کے مناظر مختلف روایات کو سامنے رکھ کے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے کو دکھا رہے تھے، ایڑیاں اٹھا کے کہ ہم بھی یہاں، حالانکہ یوں ہی لمبے قد کے سب تھے، لیکن ایک سے اوپر دوسرے کو دکھانا ہے نا، یہ نہیں ہم ہیں۔ کہ رسول نے ایک سوال فرمایا، سب کو بڑا سکون ملا، سب کو بڑا اطمینان ہوا جب رسول نے آواز دی، سب کو دیکھ کر، این علی، صلوات محمد علیہ وسلم، این علی، سب کو بڑا سکون ملا۔ ارے انہوں نے ان کو پوچھا، وہ تو ہیں ہی نہیں، انہی کا تو خطرہ تھا، وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا اب ان کو بتا دیں، ارے تم یہ بھی تو نہیں جانتے یہ رسول افضل انبیاء ہیں۔ سلیمان آسمان کی بلندیوں پر سے 6 میل کے فاصلے سے ایک چیوٹی کی آواز سن لیں گے، چیوٹی کی آواز سن لیں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، قالت نملہ ایھا نملۃ ادخلوا مساکنکم، اے چیوٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے، وہ جانے بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، ہنسے۔ راویوں نے لکھا 6 میل کے فاصلے سے چیوٹی بولی تھی، وہ 6 میل کے فاصلے سے چیوٹی کی آواز سلیمان سن لیں، اور افضل انبیاء قریب قریب جہاں پہ مولا علی ان کو نہ دیکھ پائیں گے، صلوات محمد علیہ احمد۔ این علی، علی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ، وہ ہیں کہاں؟ آپ کو شاید اب یہ تو نہیں کہ جرأت تھی کہ آپ کو نہیں معلوم۔ یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کو خبر ہے، غور تو کیجیے، ان کو خبر ہے، مولا کو خبر، رسول کو خبر نہیں اپنے بھائی کی۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس قدر آشوب چشمے کے قریب کی زمین تک نہیں دیکھ پاتے۔ کیا کہوں، زمین نہیں دیکھ پاتے، ابو تو رات سے کہہ رہے ہو زمین نہیں دیکھ پاتے۔ کوئی جواب کسی کو نہیں دیا۔ سلمان جاؤ لے کر آؤ، سلمان ادھر چلے، روایت نے لکھا ادھر میرے اور آپ کے مولا، اللہم، چونکہ سن رہے ہیں 40 دن سے سب حالات۔ ہمارے کسی بزرگ نے جملہ کہا جو میرے ذہن میں ابھی آ گیا، کہہ دوں، یہ مولا علی کی آنکھیں کیوں دکھنے لگیں؟ 40 دن تک اسلامی لشکر کی شکست سے آنکھیں دکھنے لگی، صلوات محمد علیہ وسلم۔ یاد نہیں آ رہا کہ یہ جملہ کس کا ہے، ابھی کوشش کر رہا ہوں، میرا خیال یا مولانا سید احمد صاحب قبلہ جو خانوادہ حضرت سید باقر العلوم سے، یا ہمارے پھوپھا مولانا صادق صاحب قبلہ کا یہ فقرہ ہے، ان دو میں سے کسی ایک کا ہے کہ کیوں آشوب چشم ہو گیا؟ شکست سے۔ اور اسی لیے اب میں کہہ رہا ہوں کہ سلمان ادھر سے چلے، مولا ادھر آواز دے رہے ہیں پالنے والے، اللہم لا مانع لما اعطیت، خدایا کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جس کو تو منع کر دے۔ آئے مختصر لیا سلمان نے، ساتھ میں گئے حضور تک، لوگوں نے دیکھا، قریب بلایا، علی قریب آئے،
تاریخوں نے لکھا، مورخین نے لکھا، میں بھی کہہ دوں، لیکن میں اس سے اختلاف تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن اپنی بھی ایک رائے پیش کروں گا۔ کیا ہوا تھا؟ لعاب دہن، آپ سب کا، ہم سب کا معلومات کا راستہ کیا ہے کہ حضور کے لعاب دہن سے آشوب چشم ٹھیک ہو گیا، یہی ہے نا؟ سب نے لکھا، میں بھی کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، حضور نے قریب بلایا، یہ کیا اور آنکھوں میں لگایا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ لیکن میں دوسری بات عرض کروں گا، یہ بتاؤ کہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ انا وعلی من نور واحد، ہم دونوں ایک نور سے۔ تو سمجھ لو یہ آنکھوں پر لعاب نہیں جا رہا ہے، نور رسالت ہے جو نور ولایت سے مل رہا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ میرے عقیدے میں میرے ذوق نے مجھ سے یہی کہا، وہ نہ کہو یہ کہو، اور آپ نے پسند کیا صلوات محمد والے محمد۔ علم دے دیا گیا، علم لیا۔ یہیں پر کچھ جملے کہوں، مجلس تو یہیں ختم ہو جائے گی، کچھ آگے بڑھیں گے ہم۔ علم مولا علی کے ہاتھوں میں لے کر بڑھے، آئیے میرے ساتھ میدان خیبر، میرا آپ کا آقا علم لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ علم کا پھریرا جو فضا میں لہرا رہا ہے، اس کے اوپر، اس کے ہر تار میں، اس پھریرے کے کپڑے کے ہر تار میں شب ہجرت رسول کی وہ ردا، وہ چادر جو سبز رنگ کی تھی، اس کا نور موجود ہے۔ یہ علم جو لے کر علی بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، جنگ بدر، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر میں تم کو عزت دی جبکہ تم ذلت کی حالت میں تھے۔ یہ علم جو علی لے کر بڑھ رہے ہیں، اس کے پھریرے پر صرف جنگ بدر کی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، جنگ احد کا بھی نشان موجود ہے، لا فتح الا علی، لا ذو لا سیف الا ذو الفقار۔ یہ علم جو لے کر آگے علی بڑھ رہے ہیں، اس میں جنگ خندق کا بھی ایک پورا اعزاز موجود ہے۔ برز الایمان و کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ علم جو آگے بڑھ رہا ہے لے کر، کوئی شخص، اس پر یہ سند موجود ہے صلح حدیبیہ کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ یہ علم، اس کے پھریرے پر حضرت عبد المطلب کی آرزویں ہیں، اس پر حضرت ابو طالب کی دعائیں ہیں، اس پر حضرت فاطمہ بنت اسد کی تمنائیں ہیں، اس کے ساتھ چاروں طرف جناب معصومہ کی آرزویں ہیں۔ اور میں ایک بات کہوں گا جو یاد رکھیے گا، علم بڑھ رہے ہیں علی لے کر، لیکن اس کا پھریرا خیبر کے میدان کی ہواؤں کے دوش پر ایک پیغام لکھتا جا رہا ہے جو صدیوں کے دوش پر ہوتا ہوا آج تک پہنچا ہے، آگے بھی پہنچے گا۔ علم کا پھریرا نہیں لہرا رہا تھا، ہواؤں کے دوش پر لکھتا جا رہا تھا، یا علی یا علی یا علی یا علی، صلوات محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی یا غور صلوات محمد والے محمد پر۔ آگے بڑھے، رکے۔ میں نے بہت پہلے کبھی خیبری اشرا پڑھا تھا، بہت پہلے، میں چند چیزیں ہیں۔
رکے، تاریخ نے لکھا، پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر جنگ کروں؟ ہونا تو یہ چاہیے، معاذ اللہ کہہ کہ ہمت نہیں، ضرورت نہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو پلٹ کر آتے، کس بات پر جنگ کروں، یا جانے سے پہلے پوچھ لیتے کس بات پر جنگ کروں۔ یہ میں یوں مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، آگے بڑھے، رکے، یا رسول اللہ کس بات پر جنگ کروں؟ یہ وہاں سے کیوں پوچھا، آ کر کیوں نہیں پوچھا؟ اب اگر پلٹیں گے تو قول رسول کی تصدیق نہ رہ جائے گی، پلٹے گا نہیں جب تک کہ فتح لے کر نہ پلٹے۔ پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ شاید اس لیے کہ اتنی دور سے پوچھوں تاکہ سب سمجھ جائیں کہ اب تک کون کس پر گیا تھا، علی کس مشن پر جا رہے ہیں، صلوات محمد و آل محمد پر۔ وحدانیت پر، میری رسالت پر ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ اس کا اقرار کریں، رسالت کا اقرار کریں۔ بہت ستایا تھا انہوں نے۔ پہنچے علی، ایک منجم جو دروازے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، نگہبان بھی تھا، گھبرا کے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں، یہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ کہا حیدر۔ دوڑ کر اندر گیا، لوگوں اب خیر نہیں ہے خیبر کی۔ کیوں؟ اس کا موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے۔ مولا کی آنے کی شان کو دیکھا، سمجھا موسیٰ آ گئے۔ پہنچے ادھر، بہت اب سمیٹوں بات کو، حارث آیا پہلا مقابلہ کرنے، حارث آیا۔ تھوڑی سی دیر کے اندر وہ ایسا گیا کہ اس کا کوئی وارث نہ رہا۔ اب یہ منظر دیکھا تو مورخین نے لکھا سب سے بڑا سردار تھا مرحب، وہ بھاگا، جب فرار کرنے لگا شیطان نے روکا، کہاں جا رہا ہے؟ شیطان نے روکا، کہاں جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ میری ماں رات کو خواب میں آئی تھی اور اس نے کہا تھا ہرگز اس سے نہ لڑنا جس کا نام شیر جیسا ہو، اور منجموں نے بھی کہہ رکھا ہے کہ کبھی اس سے نہ لڑنا جس کا نام شیر ہو۔ شیطان نے کیا کہا؟ تو کیا ایک ہی نام کے سب حیدر ہوا کرتے ہیں؟ اور عورتوں کی بات پر یقین کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے چل واپس چل، گیا، تیار ہوا، تیاری کیا کی؟ ایک خوت پہنتا تھا، دو خوت پہنے، ایک زرہ پہنتا تھا، دو زرہیں ڈالی، ایک تلوار لے کر چلتا تھا، دو تلواریں لی، تاکہ سامنے والے کو ڈرا دوں۔ اور جب آیا تو بڑی بھاری آواز میں کہا قد علمت خیبرہ انی مرحب، یہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اتنا چیخ کر کہہ کر پوچھتا ہے آپ کا نام؟ پہلے ڈرانے کی کوشش کی، میں مرحب، آپ کا نام؟ مسکرائے، روایت کا فقرہ ہے مسکرائے مولا علی، مسکرا کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و جامن ولیث قصفرا۔ سمتنی امی حیدرا، مولا آپ تو ہر جگہ، انا علی ابن ابی طالب، میں عبد المطلب کی اولاد، میں ابو طالب کا، ہر جگہ علی علی، یہ یہاں حیدر۔
شاید جواب ملے تو کیا سمجھے، میں بستر پر رہ کے جب عرش کی باتیں بتاؤں تو اس کے خواب کی باتیں میں نہ جانوں گا. اس نے کہا کہ ماں نے خواب میں یہ کہا تو سن، جو تجھے نام تیری ماں نے بتایا تھا میں اسی نام کو 4 حیثیتوں سے نقل کروں گا. 4 حیثیت. انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیث قصورا. میں نے کبھی کہا یہاں سے دوہرا دوں. اتفاق مولا کی اس رجس کے اندر 4 نام ہیں، چاروں نام کا ترجمہ شیر ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. ارے ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، 2 دفعہ نہیں، 3 چوتھی مرتبہ تو سمجھ میں آ جائے گا. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. بے شک شیر زرغام و آجامن ولیث شیر و قصورا شیر. میں شیر 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 شیر. ہم نے کیا سمجھا؟ مولا نے 4 مرتبہ شیر کا لفظ کا فرما کے بتلا دیا. میں ابو طالب کا بھی شیر ہوں، میں فاطمہ بنت اسد کا بھی شیر ہوں، میں رسول اللہ کا بھی شیر ہوں، اور میں اس کا بھی شیر ہوں. صلوات محمد و آل محمد پر. ایک صلوات سب مل کر محمد و آل محمد. ہاں دوستو، پتہ نہیں آگے کب موقع ملے جیسے چند باتیں اور کہہ لوں. ہوا مقابلہ. اس مقابلے کی بات کیا بیان کروں، میں اتنا سمجھ لیے کہ ضرب ید اللہ بلند ہوئی اور چلی، 2 خود 4 ہو گئے، 2 جوشن 4 ہو گئے، 1 مرحب 2 ہو گیا. صلوات محمد علیہ. 1 مرحب 2 ہو گیا. ہاں اتنا تھا، عصمت والا ہاتھ ہے، گھوڑے پہ وار نہیں ہوگا. بس عزیزان گرامی، مرحب کو چھوڑا، قدم آگے بڑھے. مورخین نے لکھا مولا علی کے چہرے کا اس وقت کا جلال، روب جلال اتنا بڑھ گیا کہ دونوں طرف کے لشکری حیران تھے. کیا ارادہ ہے علی کا، کیا ارادہ ہے میرے مولا کا. قدم آگے بڑھے. اب تو پہچانو ان انگلیوں کی طاقت. وہ رسول کی انگلیاں تھیں، یہ میرے اور آپ کے مولا کی انگلیاں ہیں. باب خیبر پر ہاتھ ڈالا، 2 انگلیاں در آئیں. لوگ حیرت میں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں علی؟ یہ خیبر کے دروازے پر ہاتھ ڈال کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چہرے کا رنگ، کیفیات. الیک ربی لا الہ سواک. اے میرے رب، بس تیری طرف توجہ ہے اور کسی کی طرف نہیں. الیک ربی، اے میرے رب تیری طرف، لا الہ سواک، تیرے سوا کوئی نہیں. در کو ہلایا. تاریخ نے لکھا در کی ہلانے کی جنبش سے بھاری تھا لوہے کا دروازہ. 4 طرف کی دیواریں ہلیں. علی نے در کو ہلایا، باہر نکالا. اندر نہ جانے کتنے تخت الٹ گئے، کتنے لوگ زمین پر گر پڑے، کتنے لوگ کیا حالت ہو گئی. علی خندق تک آئے، در کو پل کی طرح رکھا. آؤ تم لوگ ادھر سے ادھر ہو جاؤ. لوگ آتے گئے، در پر سوار ہوتے گئے، خیبر کی طرف بڑھتے گئے. میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو دل نے پکار کر کہا اب تو پہچانو، جب خندق کا خیبر کی خندق کو تم بغیر علی کے پار نہ کر سکے تو میدان محشر میں پل صراط علی کے بغیر کیا پار کرو گے؟ علی کے بغیر کیا پار کرو گے؟ صلوات محمد علیہ.
ہاں دوستو اور عزیزو، اور آگے بہت پڑھنے کا تھا، چھوڑتا ہوں، اپنے وقت کے اندر گفتگو آج کے حساب سے ختم ہونا ہے۔ اتنا کہوں گا کہ اس سے پہلے یہ تو سن سات ہجری کی بات ہے، ادھر علی پلٹے سب چھوڑتے ہوئے، ادھر مولا پلٹے کہ کسی نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ حبشہ سے آپ کے بھائی جعفر آ گئے ہیں، جعفر آ گئے ہیں۔ تو مورخین نے بڑے فخر سے لکھا، رسول 12 قدم تعظیم حضرت جعفر میں بہت بڑی بات کہ رسول کسی کی تعظیم میں جائیں۔ اور جب جعفر کے قریب، اور جعفر آپ کے قریب آ گئے تو سنیں گے آپ، 14 سال کے بعد رسول نے اپنے شہزاد بھائی کو دیکھا، مولا علی کے بڑے بھائی۔ سارے فقرے یہاں کے چھوڑ دوں، 14 سال کے بعد دیکھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے لگا۔ میں نے کسی روایت میں سوائے یہاں کے نہیں دیکھا، ایک جگہ اور دیکھا ہے، بس اس کو چھوڑتا ہوں، بیان نہیں کروں گا، مولا علی کے ساتھ، اور ایک یہاں گلے لگایا۔ تو مورخین نے لکھا دونوں بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس بات پر آنسو جاری ہو گیا کہ 14 سال کے بعد بھائی نے بھائی کو دیکھا۔ 2 بھائی اور یاد دلاؤں، یہاں 14 سال کے بعد دیکھا تو صحیح، وہاں 2 بھائی اور ہیں جن میں ہر ایک جانتا ہے اب اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں نصیب ہوگا۔ میرا اور آپ کا آقا ابو الفضل عباس، مولا علی سفر سے جب واپس آئے تو ام البنین اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے آئیں، مولا کے سپرد کر دیا، مولا علی نے اپنے بچے کو گود میں لیا۔ روایت کا فقرہ ہے کہ ام البنین کھڑی دیکھ رہی ہیں بیٹے کو لے کر آقا کے چہرے پر کیفیت کیا ہے۔ مولا نے سر جھکایا، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، اس کی چھوٹی چھوٹی کلائیوں کو باہر نکال کر چومنا شروع کیا، کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ اور اب جو سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ آقا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا، ام البنین میں دیکھ رہا ہوں تمہارا یہ بیٹا نصرت حسین میں اپنے بازو قطع کرائے گا۔ گویا ام البنین کو سند مل گئی، اور ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کا لحاظ اور خیال۔ اور اسی لیے تاریخ میں ہے کہ جب جناب ام البنین عروس بن کر آئی تھیں گھر پر، تو جب ناقے سے نیچے اتری تو پہلا کام یہ کیا کہ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جہاں سیدہ رہتی تھی ڈیوڑی کو چومنا شروع کیا، وہی ام البنین حضرت ابو الفضل عباس اپنی مادر گرامی سے یہی سب تعلیمات، وہی عباس اب کربلا ہے، امام حسین تک آئے، آقا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ یہ 2 فقرے ہمیں اور آپ سب کو بے چین کر دیتے ہیں۔ جب مولا نے فرمایا عباس تم تو سردار لشکر ہو، اور میرے اور آپ کے آقا نے جواب دیا آقا وہ لشکر کہاں، وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا۔
اچھا عباس، جا تو رہے ہو لیکن خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ دیکھیے امام حسین نے عباس، حضرت ابوالفضل عباس کے میدان میں جاتے ہوئے جو جنگ ہونا تھی اس پر پہرا لگا دیا۔ جا تو رہے ہو، خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس اپنے آقا امام حسین کے ہر اشارے کو عمل میں لانے کے کتنے پابند تھے۔ اب سب کنارے ہو گئی بات، جنگ، میدان جنگ، اون محمد کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، اب سب کنارے ہو گئی۔ اب بچے ہیں، خیموں میں الاتش کی آوازیں ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا ابوالفضل عباس کا سامنے آئے، ان خیموں تک آئے جہاں کا منظر یہ ہے، سکینہ جس طرف جاتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو گھیرے ہوئے ہوتے تھے۔ سوکھے ہوئے کوزے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بڑی پیاری بھتیجی ہے اپنے چچا کی، اگر عباس سے کہہ دے کہ پانی آ جائے گا، عباس سے کہہ دے گی تو پانی آ جائے گا۔ کہ اتنے میں بچوں نے آواز سنی، در خیمہ پر شہزادی سکینہ کے چچا کی آواز، سکینہ، اے سکینہ۔ سکینہ چلی دروازے تک خیمے کے، بچے گھیر کر چلے، ہاں پانی آ جائے گا۔ سکینہ در خیمہ پر آئی، اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا، ابوالفضل عباس نے آواز دی، سکینہ جاؤ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ چھوٹا سا مشکیزہ، عزیزہ نگرامی، ابوالفضل عباس یہ مشکیزہ کیوں مانگا؟ مورخین و علماء نے لکھا مشکیزہ اس لیے مانگ لیا تاکہ جب لشکر تک جائیں تو لوگ سمجھ لیں چھوٹا سا مشکیزہ ہے، بڑوں کے لیے پانی لینے نہیں آئے ہیں، بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آئے۔ فوج کا حکم ملا، خبردار عباس پہنچنے نہ پائے فرات تک۔ علی کا شیر، امام حسین کا شیر، آگے بڑے، حملہ کیا، فوجیں تتر بتر ہوئیں، گھوڑے کو لے کر ڈالا فرات کے اندر۔ وہاں بچے دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ عالم نشیب میں گیا، یقیناً چچا فرات تک پہنچ گئے، مشکیزے کو پانی پر رکھا، تر کرنا شروع کیا، جب اس لائق ہو گیا کہ پانی بھر لیا جائے، مشکیزے میں پانی بھرا، پلٹ کر گھوڑے کو اشارہ کیا پانی پی لے۔ رہوار، فرس، وفادار، اشارہ کیا، آقا آپ پیاسے ہو، آپ کا رہوار کیسے پانی پیے گا؟ گھوڑے کو پلٹایا، علم امام حسین کے ساتھی سامنے جتنے شہید ہو چکے ہیں، بڑھایا گھوڑے کو واپس، خیموں میں بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں دوستو، میرا دل کہتا ہے سکینہ بھی کھڑی دیکھ رہی ہے، چچا کا عالم نشیب سے بلندی پر آیا، یقیناً پانی بھر لیا گیا، علم واپس خیموں کی طرف آ رہا ہے، ہاں پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ کہ اتنے میں ایک بازو پر وار ہوا، علم کو جھٹکا لگا، علم زمین کی طرف چلا، عباس نے سنبھالا بچوں کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ دوسرے بازو پر وار ہوا، پھر سنبھالا، دشمن سمجھ گئے اگر مشکیزے کا پانی ہے صحیح تو عباس پہنچ کر رہیں گے خیموں تک۔ نشانہ مشکیزے کا لیا گیا، تیر چلا، عباس کیسے روکے؟ ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہاتھ قطع ہو چکے، کیسے روکے؟ دوست
عزیزو، ایک مرتبہ مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہنے لگا، میرے اور آپ کے آقا عباس سر بلند کیا آسمان کی طرف، آواز دی اللہم ان اطفال الحسین ابصار، خدایا خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ سر پر وار ہوا، آقا آخری سلام، حسین مقتل کی طرف بڑھے، آئے ایک بازو کو اٹھایا، دوسرے شاہ بازو کو اٹھایا، آئے ملفضل عباس کا سر زانو پر رکھا، بآخری جملے چند جملے ایک مرتبہ اٹھانا چاہا کہ مولا کو آواز دی آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ دو فقرے بس، علامہ دربندی کا ایک فقرہ، صاحب ریاض کا ایک فقرہ۔ علامہ دربندی لکھا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ صاحب ریاض نے لکھا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، اگر آپ نے اٹھا لیا دشمن سمجھ لے گا عباس نہیں رہا، آپ پر حملہ چاروں طرف سے کر، وفائے عباس لاشا یہیں رہنے دیجئے، دشمن آپ کو گھیر نہ سکے، آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا۔